السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ. قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس زمین میں من جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک اور بہائے گا الدماء خون ونحن حالانکہ ہم نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک تیری حمد کے ساتھ. اب تسبیح کیا ہے اس کو ہم کور کریں گے ان ویری ڈیٹیل. یہ بہت اہم چیز ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ اللہ رب العزت نے فرمایا، انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلم جو آپ نہیں جانتے. اس سے پہلے کہ ہم کلاس کا آغاز کریں، کوئک ریکیپ کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کیا سمجھا تھا. کچھ یاد ہے کسی کو؟ What did we learn from last class؟ کوئی بتائے گا؟ جی عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فرسٹ آیت کے شروع میں رب کا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب انتہائی زیادہ محبت، یعنی رحمان اور رحیم سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبت کرنے والا انتہائی. اور پھر آگے جو ہے انی جاعلون یعنی اطلاع ہے، مشورہ نہیں. آپ نے اس ورڈ کا یہ لکھوایا تھا. اور آیت نمبر یہ جو آیت ہے یہ ربط ہے آیت نمبر 20، 28 اینڈ 29. یعنی آپ نے بتایا کہ اس آیات کے ربط میں گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے آپ نے باتیں ریلیٹ کی تھی کہ بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں جو بھیجنا تھا اٹ واز آلریڈی پلانڈ. کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ غلطی ہوگی، کہ تو سزا کے طور پر نکالا گیا. جی. اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہاں پر یہ پوائنٹ تھا، اللہ تعالیٰ اطلاع کر رہے ہیں فرشتوں کے پاس یعنی شعور ہے مگر عقل نہیں. اللہ اتنا رحیم ہے کہ فرشتوں کو بھی یعنی کہ اتنی ہمت ہے کہ وہ آپ نے بتایا تھا وہ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں. اور خلیفہ کے آپ نے معنی بتائے تھے 4، یعنی ایک تو نسل بڑھنا، اور ایک یعنی ایک حاکم جو ہے وہ اپنی جس سیٹ پر دوسرے حاکم کو اختیار دے دے، وہ ایک آپ نے اس کا مطلب بتایا تھا. اور کسی کو با اختیار بنانا. اور چوتھا تھا کہ ایک کے مرنے کے بعد دوسرا یعنی کہ آ جائے اس پہ سیٹ پہ یا جو بھی اس میں. پھر سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اللہ نے اس آیت میں فرشتوں کو سمجھا دیا کہ خلیفہ مقرر کر دیا گیا. ان کو فرشتوں کو اعتراض تھا اور ان کو شعور نہیں تھا. دوسرا آپ نے کافی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ عالم ارواح میں تمام جو روحیں تھیں اس میں سے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا گیا اور ان کا سانچہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا. اور جب عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے ماتھے پہ چمک تھی. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہ یعنی کہ اپنے بھی 40 جو ایئرس تھے، 40 جو سال تھے زندگی کے، وہ ان کو دے دیے گئے. مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکالنے زمین پر تو فرشتے آئے
تو یہ وہ بات ان کے مائنڈ سے اسکپ کر دی، اسکپ ہو گئی کہ میرے کے 40 ایئرس جو ہے میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آلریڈی دے دیے تھے. تو پھر آپ نے کہا تھا وہاں سے جو ہے وہ نسل میں جو ایک جھگڑا، آئی تھنک آپ نے کہا تھا، رائٹ سے اور ناٹ، مگر وہ چیز شروع ہوئی تھی جب وہ تھوڑا سا فرشتوں کے ساتھ جھگڑے تھے. آئی ڈونٹ نو. یعنی انہوں نے اختلاف کیا تو اعتراض اسی کیا. بنا جی پر، ہاں جی اسی بنا پر پھر آدم کے جی اولاد نے بھی اختلاف کیا. جی. اوکے. اس آیات میں سر آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے فرشتوں کی یہ میرا حکم ہے اور ماننا ہی ماننا ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمان الرحیم اور بہت زیادہ، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نرمی اور بہت میں وہ زیادہ حدیث پڑھ کے سنا دوں ریفرنس کے لیے، وہ جو آپ حدیث پر بات کری نا، اس کو ریفرنس کے طور پر میں پڑھ کے سنا دوں تاکہ کوئی غلطی یا شک شبہ جو ہے نا وہ باقی نہ بچے. جی لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، مسح ظہرہ، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، فسقط من ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها من ذریتہ الی یوم القیامہ. پھر کیا ہوا کہ ان کی کمر میں سے، یعنی ان کی پیٹھ میں سے ہر ہر جان، ہر روح جو ہے وہ گر پڑی جو اللہ رب العزت ان کی اولاد میں سے قیامت کے دن تک پیدا کرنے والے تھے. وجعل بین عین کل انسان منہم وبیصا من نور، اور ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان ایک روشنی رکھ دی. ٹھیک ہے، ایک روشنی کا ایک، ایسے کہہ لیں کہ دیا، ویسے کہہ لیں. ثم عارضهم علی آدم، یہ لفظ یاد رکھنا، یہ لفظ آپ کو کام دیں گے، یہ الفاظ تم آپ کو کام دیں گے. لکھنے ہیں تو لکھ لیں، کیونکہ یہ دیز ورڈز آر گوئنگ ٹو، ایسے کہہ لیں کہ میچ ایگزیکٹلی ان قرآن. ٹھیک ہے، جب ہم ان آیات پہ پہنچیں گے. ثم پھر عرضہم، ان کو پیش کیا، علی آدم، آدم پر. ثم عرضہم علی آدم. اب قرآن مجید کی آیت وہ آیت جس میں یہ لفظ استعمال ہوں گے، بالکل ایسے ہی وہ الفاظ ہمیں سامنے رکھنے پڑیں گے، اور ایک بہت بڑے اشکال کا علاج کیا جائے گا ان الفاظ کے ذریعے. ٹھیک ہے، ثم عرضہم علی آدم، پھر ان کو پیش کیا آدم پر. فقالا، تو آدم نے کہا، آدم علیہ السلام نے کہا، ای رب من ہؤلاء، اے میرے رب یہ کون ہے؟ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، ہؤلاء ذریتک، یہ تیری اولاد ہے. فرآ رجلا منہم، ان میں سے انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، فعجبہ وبیص ما بین عینیہ، جو ان کی آنکھوں کے درمیان جو روشنی تھی انہیں اچھی لگی آدم علیہ السلام کو. فقال ای رب من ھذا، اے رب یہ کون ہے؟ فقال ھذا رجل من آخر الامم من ذریتک، یہ آخری زمانے کی امتوں میں سے ایک شخص ہے تیری اولاد میں سے. یقال لہ داود، اسے داود کہا جاتا ہے، اس کا نام داود ہے. اب ایک اور پوائنٹ مل گیا ہمیں، ایک اور پوائنٹ مل گیا ہے یہاں پہ، دس از ریلی امپورٹنٹ پوائنٹ. فقال، تو آدم علیہ السلام کا، ربی کم جعلتا عمرہ، اس کی آپ نے عمر کتنی رکھی ہے؟ قال 60 سنہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی 60 سال عمر ہے. قال ای رب زدہ من عمری، زدہ من عمری 40 سنہ، ان کو 40 سال میری عمر میں سے عطا کر دیں. فلما قضی عمر آدم، جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی، جاءہ ملک الموت، ان کے پاس ملک الموت آئے. فقال، آدم علیہ السلام کا، اولم یبق من عمری 40 سنہ، میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ قال، تو فرشتے نے کہا، اولم تعطیہا ابنک داود، کیا تو نے اپنے بیٹے داود کو نہیں دے دیے تھے؟ قال فجاحد آدم، آدم علیہ السلام نے بحث شروع کر دی. فجاحدت ذریتہ، تو ان کی اولاد نے بھی بحث کرنا سیکھ لیا، یہ شروع کر دیا. وناسی آدم، آدم بھول گیا، فناسیت ذریتہ، پھر اس کی اولاد بھی بھول گئی. وخطی آدم، آدم نے غلطی کی، فخطیت ذریتہ، تو اس کی اولاد نے بھی غلطی کی. تو یہ حدیث ہے. یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو جس بات نے اٹریکٹ کیا
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی پیغمبر کے لیے خلیفہ کا جو لفظ استعمال کیا وہ صرف داؤد ہے، وہ صرف داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اللہ رب العزت میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. میسج یہ ریپیٹ تو کریں، کیا ریپیٹ کریں، بہت سی باتیں کر دی ہیں. اچھا خیر، اب ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں بیکاز آلریڈی 15 منٹس. حدیث جو ہے میں نے وہ ریکارڈ کر دی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، تو ٹائم کو بچانے کے لیے ریکارڈنگ کو سنا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا صبر جمیل عطا فرمائے. اوکے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ. اب ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، ایک ہوتا ہے انی جاعل الخلیفاتی فی الارض، جاعل الخلیفاتی. مثال کے طور پر میں نا اب دو جملے بولوں گا، یہاں پر کیا ہے، انی جاعل خلیفتن فی الارض، تو یہ ہے بیسیکلی ترتیب یہ ہے، انی جاعل خلیفتن فی الارض یا انی جاعل فی الارض خلیفتن، یہ ایک ترتیب ہے. اور ایک اور ترتیب ہو سکتی تھی جو اللہ رب العزت نے استعمال نہیں کی، وہ کیا تھی، انی جاعل الخلیفاتی فی الارض، انی جاعل الخلیفاتی فی الارض. پھر کیا ہوتا اگر ایسے ہوتا؟ میں نا آپ کو مثال دوں گا. آپ کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے وہاں پہ کچھ فروٹس رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے نا ایک سیب آدھا کھایا ہوا ہے بڑے ڈبے طریقے سے، اور آپ کسی سے پوچھیں کہ من اکل ھذا، کس نے یہ کھایا ہے، کس نے کھایا ہے، تو آگے سے کوئی جواب یہ دے، انا آکل التفاحی، آکل التفاحی، میں ہوں اسے کھانے والا، میں ہوں اسے کھانے والا. اب یہ ماضی میں بات چلی گئی، یعنی ایک ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، آکل التفاحی، آکل التفاحی. اور اب یہ ایک سینیریو، ایک مثال میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر یہاں پہ الف لام کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا، آرانو کوئی بندہ گرامر کی کلاس کا یہاں پہ ہو تو اسے یہ بات سمجھ آئے کہ جاعل الخلیفاتی، خلیفہ کو بنانے والا، خلیفہ کو بنانے والا، ٹھیک ہے، تو یہ بات چلی جاتی کہ خلیفہ بن چکا ہے اور بات یہ ایونٹ ہو چکا ہے. اب ہے یہاں پہ جاعل فی الارض خلیفتن، خلیفتن، اب یہ مضاف الیہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا، آپ کمرے میں داخل ہوئے، لوگ باقی بھی بیٹھے ہیں، تو سیب پڑا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ کوئی ہے سیب کو وہ کھانا چاہے، تو پھر آپ کہیں انا آکل تفاحن، میرا کھانے کو دل کر رہا ہے، میں کھاؤں گا. ایک میں کام ہو چکا ہے اور ایک میں ابھی ہونا ہے. تو اس جملے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین میں نہیں بھیجا گیا، ابھی یہ پروسیس ہونا ہے. تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اٹس اباؤٹ فیوچر، اٹس ناٹ اباؤٹ پاسٹ. ٹھیک ہے، یہ تھا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ. دوسرا، یہ آیت اٹسیلف یہ بتا رہی ہے کہ انی جاعل فی الارض، میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. جنت میں تو نہیں، بات ہی نہیں ہو رہی، جنت میں تو نہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ ہوں گے. کوئی انسان بھی جنت میں خلیفہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ خلیفہ کا ٹائٹل ہمیں ملتا ہے اس جنت دنیا کے اندر. یہ ٹائٹل جو ہمیں میسر آتا ہے، یہ آتا ہے اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب تو یہاں پہ خلیفہ کیا وہ خبر ہے؟ ہاں، یہاں پہ خبر انی جائلن فی الارض تک تو مبتدا ہو گیا، اور پھر وہ یہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انی جائل فی الارض خلیفتن، یہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہ جو جائل ہے نا، جائل
اس کا اچھا مفعول بن رہا ہے خلیفہ تن، لیکن اب یہ ایسا فاعل ہے جو فعل کا کردار ادا کرتا مفعول تو نہیں بنا یہاں ہے. خلیفہ تن ہے نا، تو خبر مرفوع نہیں ہوتی ہے. ہاں، تو میں یہاں پہ آپ کو اس اچھا بحث میں نہیں لے جانا چاہتا. تو اسم فاعل جو صحیح ہے نا، اسم فاعل یہ اسم فاعل بعض مقامات پہ ہاں فعل کا کردار ادا کرتا ہے. جب یہ فعل کا کردار ادا کرتا ہے تو اس کا مفعول آتا ہے. پھر اس کا تو مفعول صحیح آتا ہے، پھر ہے. ایک تو یہ مفعول چیز ہوئے ہے، جی. یہ کہا جا سکتا ہے. ایک تو یہ، دوسری جو ہے نہیں وہ نہیں بات بنے گی، وہ بات اور ہو جائے گی. انی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ جو یا ہے وہ اس کا اسم ہوگا اور جائلون اس کی خبر ہوگی. ان حروف مشبہ بالفعل کی. اور فی الارض جو ہے نا وہ پھر جائل سے پھر سٹارٹ کرنا پڑے گا خلیفہ کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول ہی بنے گا، لیکن یہ ایک اور قسم کا مفعول. مفعول ہی بنے گا. ہاں جی، لیکن وہ صحیح ہے، دیٹس خلیفہ آل. مفعول بنے آئی گا. ڈونٹ وانٹ گو انٹو جی دیٹ ڈیٹیل کہ ٹھیک. وہ یہ دماغ کی دہی بن جائے گی. ٹھیک ہے نا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ گرامر صحیح. کے طلبا نہیں ہیں ان کا میں ان کو وہ جیسے ہی کلاس سے ختم اٹھیں وہ دیواروں میں ٹکرے مارنی شروع کر دیں. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، تو ان کے صحیح. ساتھ ہمدردی کے طور پر تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اچھا جی، آپ واپس آ جائیں. چونکہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ان کی تخلیق پہ جو اعتراض تھا وہ سب سے پہلے فرشتوں نے کیا تھا. تو ایک سوال پھر آتا ہے، وہ اس بحث میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو سمجھ لیں. وی ڈسکس بیفور وی گو انٹو ڈیٹیل. سب سے پہلے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے غلطی کی بنا پر نکالا گیا. نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں سے غلطی کی بنا پر نہیں نکالا گیا. اللہ رب العزت کا دیٹ واز اے پری پلانڈ ڈیسیژن. ٹھیک ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی مرضی کا فلی طور پر، یعنی جو پوٹینشیل انسان کے اندر تھا، جو پوٹینشیل انسان کے اندر موجود تھا، اس کو اپنی پیک پہ جا کے استعمال کیا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ناؤ یو آر کوالیفائڈ ٹو گو اینڈ میک یور اون ڈیسیژنز. ٹھیک ہے، تو جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی کی تھی تو اللہ رب العزت جب معافی مانگی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے کہ معافی اور ہدایت مانگنے پر ضرور عطا کرتے ہیں. معافی اور ہدایت مانگنے پر ضرور عطا کرتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ معافی مانگے اور اللہ معاف نہ فرمائے، اور یہ شرط ہے کہ فوری طور پہ ملتی ہے. اب چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ معافی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ہمیں پھر احتیاط سے ہی کام لینا پڑتا ہے. اللہ رب العزت کی یہ شان کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگی جائے اور اللہ رب العزت معاف نہ کرے. ٹھیک ہے، اللہ کہ وہ بندے کا طعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام، ہر چیز میں وغذی بالحرام، کہ اس کی ہر چیز ہی حرام ہے. That will be the only reason کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کو قبول نہ فرمائیں، کہ وہ بندہ حرام کھا کے، حرام پہن کے، حرام کے ساتھ اس کے جسم کی نشو و نما ہوئی ہے، اور وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تو اس کو اتنی دیر تک معافی نہیں ملے گی جب تک اس حرام سے اس کو اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کر دے. اچھا، ادروائز اللہ رب العزت اس بندے کو ضرور اس کی توبہ قبول کریں گے. ٹھیک ہے، اب آ گئی بات انی جاعل فی الارض خلیفۃ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کہ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے غلطی کے طور پر نکالا گیا، اور اس غلطی کے پیچھے جو انرجی تھی، جو فورس تھی، وہ حوا علیہ السلام تھیں. کیا یہ کیس ہے؟ نہیں. یہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ بات وہ اس بات پہ یقین کرتے ہیں، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے کبھی بھی نہ نکلتے. اگر حوا، جس کا نام ایو، ایڈم اور ایو کہا جاتا ہے، وہیں سے لفظ ایول آیا ہے. ایو سے ہی ایول لفظ نکلا ہے، جس سے مراد ہے برائی. ٹھیک ہے، تو وہ ایو آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری والدہ محترمہ، ٹھیک ہے، حوا علیہ السلام کو ہر برائی کی بنیاد سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہ کہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کر کے آدم علیہ السلام کو پھسلایا. ٹھیک ہے، اور وہ جنت سے باہر نکلے. اور یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس غلطی کے بنا پر جو عورت ہے وہ کمتر ہے، کمزات ہے، اور مرد جو ہے وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اسی غلطی کی بنا پر. دوسرا پھر یہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی بنا پر عورت کو 2 سزائیں پرماننٹلی اس کے لیے مقرر کر دی ہیں. ایک ہے لیبر اور دوسرا ہے پیریڈ.
تو یہ سزا کے طور پر اسے گزرنا پڑے گا، سفر ہونا پڑے گا. کیوں؟ بیکاز شی واز دا ون ہو لیڈ ایڈم علیہ السلام ٹو ڈس اوبے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن یہی وہ پرابلم ہے جو جب ہم اس نظریے کو دیکھتے ہیں، اور اگر تو آپ نے یہ بات سن رکھی ہے اور اگر آپ کو یہ لگتا تھا کہ ایسا تھا، تو سمجھ لیں کہ یہ عیسائیت کا انفلوئنس ہمارے عقیدے میں پہنچا ہے عیسائیت کے ذریعے. قرآن کا صحابہ کا یہ نظریہ نہیں تھا. یاد رکھ لینا، صحابہ کا اور قرآن کا یہ نظریہ نہیں ہے. کیوں نظریہ نہیں ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فی الارض. اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے ذات جس نے تم سب کے لیے سب کچھ پیدا کیا زمین کے اندر. کیا مطلب ہوا؟ جیسے ابھی وہ سسٹر بتا رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ گراؤنڈ سیٹ کیا کہ یہ ذہن سے نکل جائے کہ آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو غلطی کی بنا پر سزا کے طور پر دنیا جنت سے نکالا گیا. یہ سوال ہی نہیں پیدا تھا. اب پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ ایک تو یہ پوائنٹ کہ پھر وہ کیا تھی وہ جو غلطی کی ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی. وہ پھر کیا تھا؟ وہ پھر کیا تھا؟ ٹھیک ہے، تو میں نے وہ بتا دیا کہ وہ وہی ایک امتحان تھا کہ انسان اپنی مرضی کا استعمال کرے انتہا تک، اور وہ مرضی خواہ اللہ رب العزت کی حکم کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو غلطی کی آدم علیہ السلام نے، وہ اپنی مرضی کے استعمال کی جو انتہا تھی. وہیں پہ میں ریفرنس دوں گا. وہ کیا نام ہے، پروفیسر جیفری لینگ، وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جو مجھے بتایا گیا تھا کہ آدم کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا، یہاں پہ آپ قتل و غارت ہے، خون خرابہ ہے، یہ ظلم و جبر ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ مزدوری ہے، یہ پسینے ہیں، یہ قتل و غارت ہے، اور اس کے بعد خاتون ہے، اسے ہمیشہ سے مرد کی غلامی کرنی ہے، اور جو ہے نا اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھنا ہے، اس کو تکلیف سے گزرنا ہے، مشقتوں سے گزرنا ہے. یہی ایک زندگی ہے، یہ سزا کے طور پر اس کو میسر آئی. اس نے کہا کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن میں نظریے کو بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ جو آیت استعمال ہو رہی ہے، اللہ رب العزت فرمایا قرآن تو ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ نا، دونوں کو بہکایا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، بتاتا ہوں جی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پوائنٹ سمجھے. بہت ازلہ دونوں کسے کو بولتے ہیں؟ ازلہ ہوتا گمراہ ہے پھسلا دینا. پھسلا دینا. پھسلانا کیسے؟ سوال یہ. اب میں پھسلانے کی مثال دے دوں. بچے کھیل رہے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے بھائیوں نے ایسا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو میں ان میں سے ہوں کہ جنہوں نے اپنے بہنوں کو معاف نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہت تنگ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور خود بھی بڑے بال پٹوائے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر ہوتا کیا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، سب سے شرارتی وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. بس وہ کرتا کیا ہے، تھوڑی سی دیر بعد ٹانگ نکالتا ہے قریب سے گزرنے والے بچے کو ٹانگ اٹکائی اور وہ منہ کے بال زمین پہ. یہ ہوتا ہے کسی کو پھسلانا یا دھکا دینا. اس نے کہا کہ میں جب فَأَزَلَّ پہ گیا تو یہاں پہ تھا کہ یعنی پھسلا دیا، یعنی سلٹ. That exactly the word can be used. سلٹ کیا ہے؟ ہلکا سی یعنی پھسلنا بس. اور آدم کھڑے ہو گئے، معافی مانگ لی، معاملہ سیٹ ہو گیا. اور کہاں پہ وہ نقشہ کہ کتنا بڑا جرم کیا اللہ کی. پھر وہ ہیں کہ وہ بہت سے نظریات ہیں عیسائیوں کے. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس درخت کے قریب جو ہے وہ 2 سانپ جو ہے نا، وہ رکھوالے فرشتے وہ کھڑے ہوتے تھے سانپ کی شکل میں روکنے کے لیے، لیکن پھر بھی آدم باز نہیں آیا، جا کے کھا لیا، تو پھر ان کو جو ہے نا وہ سزا ملی. بلا بلا بہت سی باتیں ہیں. خیر یہاں پہ کیا ہے کہ وہ بات نہیں ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. شیطان ان کو پھسلا دیا اور یہی بات سبب بنی ان کو جنت سے نکالنے کی. اب پوائنٹ یہ ہے، اچھا جی اب پوائنٹ سمجھیے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہیں، مالک ہیں. آج بھی ایک بہن کے ساتھ میسج پہ بات ہو رہی تھی گروپ میں سے، تو ایک الگ گروپ ہے اس میں سوال و جواب ہو رہے تھے. تو کسی خاتون نے، کسی سسٹر نے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ رب العزت نے
بھلائی کے ساتھ انسان کے اندر شر کو بھی پیدا کیا ہے تو بلا بلا بلا. تو میں نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے شر کو پیدا نہیں کیا ہے. اللہ رب العزت نے شر کو پیدا نہیں کیا ہے. یہاں پہ وہ بات شروع ہو گئی کہ نہیں آپ ایسے نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں تو وہ کسی چیز کو بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو شر بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بائی پروڈکٹ ہے، اللہ رب العزت نے پیدا کیا. میں نے کیسے بات کر رہے ہو، یہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے. اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے. وہ سبحان ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے. اللہ رب العزت کی ذات عیبوں سے پاک ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوری کے تھرو میں یہ پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں. ہم تسبیح میں جا کے اس بات کو بڑی کلیئرلی سمجھیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کے تحت سمجھیں گے کہ یہ کیوں بہت بڑی گستاخی ہے اللہ رب العزت کی شان کے خلاف اگر میں بولوں کہ اللہ رب العزت نے شر بھی پیدا کیا ہے، شر بھی پیدا کیا ہے. اب دیکھیے گا کیوں. اگر میں یہ بات تسلیم کر لوں کہ اللہ رب العزت نے شر پیدا کیا تو میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. I will blame اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ بھئی آپ نے تو شر پیدا کیا تو میرا کیا قصور ہے. اللہ رب العزت نے شر کو پیدا نہیں کیا ہے، اور یہ بات کہنا غلط ہے. اللہ رب العزت صرف خیر ہے. کلو خیرن للہ، ساری کی ساری بھلائی ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے. تو میں اس پوائنٹ کو مزید سمجھنے کے لیے میں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ کے حصے میں تفسیر چھوڑ رہا ہوں، لیکن میں یہاں پہ 2 مثالیں دے دوں. پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کیا انسان کی طرف فجور اور تقوی. فجور اور تقوی. پھر ہم جیسے دیسی جو عربی سے جن کا اچھا واسطہ نہیں تھا، کمزور علم والے تھے، انہوں نے سمجھا یہ فجور فاجر سے آیا. فاجر کہتے ہیں گناہ کرنے والے کو، لہٰذا گنہگار اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خود الہام کیا شر. یہ فجور اللہ رب العزت نے الہام کیا ہے، فجور سے مراد فاجر، لہٰذا فاجر سے مراد گنہگار. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت انسان کو گناہ گار بنانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات جو ہے نا وہ تقوی نازل کرتی ہے انسان کے اندر. حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا. اس کا مطلب کیا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. یہ فجور فجر کی جمع ہے. فجور فجر کی جمع ہے. فجر کسے کہتے ہیں؟ پھوٹنا، کسی چیز کا پھوٹنا. اس سے مراد ہے ٹیمپٹیشنز، جذبات. میرے اور حیوان کے اندر، جانور کے اندر فرق یہ ہے کہ جب میرے جذبات ابلتے ہیں یا جذبات سر اٹھاتے ہیں تو میری عقل ان جذبات کو بیلنس کرنے پہ میری ہیلپ کرتی ہے. Can I say these things because I'm angry right now, or I have to be patient? Can I do these things because of my anger, or I have to hold myself back? Can I do these things or react this way, or I have to hold myself? یہ فرق ہے مجھ میں. جانور کیا کرتا ہے جب بھوک لگتی ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز اچانک سے آئے، he doesn't care، وہ اٹیک کر دیتا ہے. اس کے اندر ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر ہے. تو یہ تھا فجور. دوسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو صرف ہدایت دی ہے رستے کی، سیدھے رستے کی. اب آگے یہ نہیں کہا کہ اِنَّا جَعَلْنَا الْإِنسَانَ شَاكِرًا وَكَفُورًا، ایسا نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو شکر کرنے والا اور کفر کرنے والا بنایا. نہیں، اللہ رب العزت کچھ بتا رہے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو ہدایت دی سیدھے رستے کی. پھر کیا ہے؟ فرمایا اما شاکرن و اما کفورا. اب اس کی اپنی مرضی ہے، چاہے شکر کرنا والا بن جائے، چاہے نا شکرا انکار کرنے والا بن جائے. کفر کے اب دونوں معنی ہیں، نا شکرا بھی انکار کرنے والا، یعنی بلایا گیا اور انکار کر دیا. اب اس پوائنٹ کو سامنے رکھیے گا. پوائنٹ یہ ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں نے سیدھا رستہ بنایا، سیدھا رستہ بنایا. اب انسان کو اختیار دے دیا کہ اس سیدھے رستے پہ چل کے تو نے میرے پاس آنا ہے، میری طرف آنا ہے. اب انسان سیدھا چلنے کی بجائے جب یو ٹرن اس نے خود لیا اپنی مرضی کی بنا پر، اپنی مرضی کی بنا پر، تو یہ انسان کی اپنی تخلیق ہے. یو ٹرن اٹ واز ناٹ دیئر. اللہ رب العزت نے یو ٹرن کا اس کو مشورہ نہیں دیا کہ یو کین گو بیک. نو، اللہ رب العزت نے صرف انسان کو سوچنے کی، سمجھنے کی، مرضی کرنے کی استطاعت دے دی. اللہ رب العزت صرف اچھائی بھلائی کا رستہ بنایا بس، کہ تم نے اس سیدھے رستے پہ چلنا ہے. جیسے ہی میں نے یو ٹرن بنایا تو دیٹ ورڈ یو ٹرن اٹ انوینٹڈ رائٹ ناؤ. جیسے ہی میں لیفٹ اور رائٹ ہوا آئی انوینٹڈ دیٹ رائٹ ناؤ.
کیوں؟ میرے پاس مرضی کا اختیار تھا. میں اللہ کو ایکیوز نہیں کر سکتا ہوں. I cannot blame Allah subhanahu wa ta'ala that he is the one who created evil inside me. No, he did not. He did not. ایک بچہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر یہ بات تو نہیں سمجھ رہی ہے. ایک بات یہ بتائیے مجھے، وہ بچی جو بھی آپ سے سوال کر رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں بنائی ہے، دونوں کے خالق اللہ ہیں، چوز کرنا اللہ نے ہمیں. نہیں دیکھا، پھر وہی بات آئی. جب اللہ رب العزت نے، میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بدی نہیں پیدا کی، شر پیدا نہیں آپ کہہ کی. رہے بدی نہیں، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، یعنی خیر و شر دونوں. قدر 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 لفظ قدر اور چیز ہے. قدر سے مراد کیا ہے؟ کہ میری زندگی میں کتنی مشکلات آنی ہیں اور کتنی آسانیاں آنی ہیں. والقدر خیری و شرری، پریشانیاں، چیلنجز. پہلے تو اس پوائنٹ کو سمجھیں. اب میں اس طرف دیکھیں نا، جیسے دن اور رات کو بنایا ہے تو اچھائی برائی کو بنایا ہے، تبھی تو انسان ایک دلیل چیز دیں نا. کرے یہ گا. بات کہنے کے لیے دلیل دیں. ہاؤ کین یو کمپیئر کہ اللہ رب العزت دن رات کو پیدا کیا، اچھائی برائی کو؟ کوئی دلیل، یہ جملہ بولنے کے لیے دلیل بھی تو دے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے برائی نہیں پیدا کی. میں نے 2 آیتیں پڑھ کے سنا دی ہیں. اس کے ریفرنس میں مجھے پڑھ کے سنائیں کوئی آیت یا حدیث جس میں اللہ رب العزت کے رسول نے فرمایا ہو کہ اللہ رب العزت نے شر کو پیدا کیا، یا خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہو کہ میں نے شر کو پیدا کیا. Why we are doing that? مطلب ہم تو انسان تو خالق نہیں ہو سکتا، شر کو انسان کیسے پیدا کر لے گا؟ یہ بتائیں مجھے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جی تو کیوں گئے؟ صحیح، انہوں نے منع کیا تھا کہ نہیں جاؤ، اور انہوں نے، شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے کہا تو کیا پھر اللہ رب العزت نے عذر نہ ہونا. اب جی یہی پہ پوائنٹ سمجھنا ہے. برائی کس نے ٹھیک، پیدا کی؟ اللہ نے مطلب برائی کی طرف گئے کیسے؟ ان کو how he find out there is something bad. مطلب again that is the point. ہمارے پاس یہی تو مرضی ہے. ہر نافرمانی ہی برائی ہے، اور نافرمانی انسان کرتا ہے. اللہ رب العزت نافرمانی نہیں کرواتے. That is the point. لیکن how he find out، اب سنیں، مطلب وہ دنیا میں آیا، اس کو کیسے پتا چلا؟ جی اللہ رب العزت لا حول، ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت. اب اس کا معنی کیا ہے؟ right. نہیں ہے کسی میں قوت، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس پاور نہیں. لا حول کسے کہتے ہیں؟ قوت کسے کہتے ہیں؟ مطلب پاور کہیں گے، اور کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت، اور کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا اچھائی باللہ. کو کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت، دونوں طاقتیں ہیں. حول کا معنی بھی ایک طاقت ہے، اور قوت کا مطلب بھی طاقت ہے. بس فرق یہ ہے کہ ایک اچھائی سے بچنے کی قوت اور ایک دوسرا نیکی کرنے کی قوت. شر اللہ کے الزام، اللہ پہ الزام نہیں لگائیں گے شر کو پیدا کرنے کا. اللہ رب العزت پہ الزام نہیں لگائیں گے. سنیے گا آپ کیسے، پوائنٹ سمجھیے گا. اوکے، پوائنٹ سمجھیے گا. آدم علیہ السلام کی مثال بہت کلیئر ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا. یہ تھا اللہ تعالیٰ کا حکم. نافرمانی کس نے کی ہے؟ اللہ رب العزت نے آدم کو کہا کہ یو کین ڈو مائی ڈس اوبیڈینس، کہ تم نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپن چوائس دی کہ یو کین گو آن رائٹ پاتھ اور بیڈ پاتھ. جو not bad. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا کفورا کا مطلب انکار کرنا ہے. یہ شر نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، انکار ہے. اللہ کی نافرمانی انکار ہے. اللہ کا انکار برائی کی تخلیق ہے. اللہ کی نافرمانی برائی کی تخلیق ہے. Whenever I go against Allah subhanahu wa ta'ala, I am the one who inventing that sin at that moment. آسان نہیں ہونا تھا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آسان نہیں ہونا تھا اگر آدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے. یہ عصا کا لفظ ہوا جب آدم علیہ السلام. لیکن how Adam find out the عصا؟ مطلب کیسے ان کو پتا چلا؟ وہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. how he find out یہ بری ہے بات، یہ اچھی ہے بات؟ مطلب ان کو اللہ نے یہ فہم دیا، تبھی تو وہ سمجھے یہ برا ہے یہ اچھا ہے. یہ مجھے سمجھائے پلیز. ایک لمحے بریک لیں. اللہ تعالیٰ برکت دے. میں آپ بالکل صحیح اینگل پہ جا رہے ہیں. آئی وانٹ دیٹ. مجھے یہی کوشچن چاہیے تاکہ ہم اس جو انوائرمنٹل
تھنکنگ ہے اس کو توڑیں. یہ ٹیبوز میں سے ایک ٹیبو ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے اوپر مسلط ہے, ٹھیک ہے, اس کو توڑنا ہے ہم نے. میں یہ بتا رہا ہوں اللہ رب العزت کی شان کے خلاف ہے یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے شر کو پیدا کیا. کیوں؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي. یشفینی. اچھا, وَإِذَا مَرِضْتُ, وہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیمار کرتے ہیں اور وہی شفا دیتے ہیں؟ پہلے تو فرما رہے ہیں کہ وہ میں آیتیں نکال لوں, مزہ آئے گا آیتیں پڑھ کے. باقی ہر چیز پہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. جیسے ہی بیماری کی بات آئی تو انہوں نے خود کو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ, وَإِذَا مَرِضْتُ, ٹھیک ہے, جب جب میں بیمار ہوتا ہوں. ہاں, یہاں پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیمار کیا. سنیے کیوں انسان کو بیماری کبھی بھی نہیں آتی جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی حدوں کو کراس نہ کرے. اس کا نتیجہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. تو اللہ تعالیٰ پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں ہم؟ دیٹ از مائی پوائنٹ. ہم اللہ کو اکیوز نہیں کریں گے. اللہ کو تسبیح کا معنی, میں ابھی I was holding it, تسبیح کا معنی ہی اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا ہے, پاکیزہ سمجھنا. نقدس تو نسبح و نقدس, دونوں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے کہ اللہ رب العزت آپ پاک ہیں, پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. کس بات سے؟ تو میں اس بات کے اللہ ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی پاک ہے پاکیزگی. جی, یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, بے عیب ہے, سب کچھ ہے. پھر بٹ آپ بے دنیا عیب ہیں کے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر پیدا کیا ہے. نہیں, عیب کر دیا بے نا. عیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ کی ذات بے عیب ہے نا. نہیں, یہ اب یہ بٹ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہ ہو تو میں یقین کریں یہ جو ہے نا یہ بہت بہت خطرناک جملہ ہے. آئی نو آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے بیکاز وی نیور ہرڈ دیٹ. ٹھیک ہے, اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم ٹو ڈائجسٹ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ہولڈ کریے, میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. جی جی تاکہ ہم شیور, بات I want thank you. ہاں جزاک اللہ. ہاں, تو میں اس کا ہم نے انشاءاللہ آج علاج بھی کرنا ہے اس بہانے سے. ٹھیک ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اچھا, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں, دیکھیں الذی خلقنی فہو یہدینی, سورہ شعراء ہے, آیت نمبر آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں 78 سے. الذی خلقنی فہو یہدینی, وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. اب دونوں کریکٹر کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. سنیے گا, دونوں کریکٹر. اللہ کی طرف. پھر آ گیا والذی یطعمنی ویسقینی, دونوں کریکٹر اللہ کی طرف. وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے, وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے. اب کھانے پینے میں جیسے ہی میں ایکسیسو ہوتا ہوں, وَإِذَا مَرِضْتُ, اب یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے. یہ ہے تقدیس, یہ ہے پاکیزگی, یہ ہے تسبیح. جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ, تمام اچھائیاں اللہ کے لیے. یہ ہے وہ ادب. آگے پھر سنیں وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, پھر اللہ کی طرف کہ وہی ہے جو مجھے مارتا ہے, وہی ہے جو مجھے زندہ کرتا ہے. پھر وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي, وہی ذات ہے جس پر مجھے طمع ہے کہ وہ جو بخش دے گا میری خطاؤں کو قیامت کے دن. ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. یہ پھر اللہ کی طرف. پوائنٹ سمجھیں, جیسے ہی برائی آئی, شکوہ آیا, تو فوری طور پہ اپنے گلے پہ لے لیا, نہیں میں خود بیمار ہوتا ہوں, آئی ایم دا ون ہو میک مسٹیکس. اللہ یطعمنی ویسقینی کو جیسے ہی میں ایکسیسو کرتا ہوں کھانے پینے کو, تو میں بیمار ہو جاتا ہوں. تو اس الزام کو وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں. کون؟ پیغمبر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے برائی کرنا یا ان کے اندر برائی نہیں رکھی, مرضی. دیٹ از دا چیلنج. یہی تو چیلنج لے کے ہم اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی چیلنج پہ پورا اترنا ہی ہمارے لیے قیامت کے دن کامیابی ہے. اگر میں اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی تسلیم کر لوں کہ اللہ نے میرے اندر شر کو پیدا کیا ہے, یقین کریں میرے لیے سزا کا تصور ہی نہیں بنتا ہے. سمپل از دیٹ. نہیں, یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شر کو پیدا کیا, یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیک کرنے کے لیے دو چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ which one you are going to choose, اس کے بنا پہ ہم تمہیں سزا ہو جائے گا. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہاں سے؟ تو پھر اگر صرف اللہ نے نیکی پیدا کی ہے اور برائی کوئی بھی نہیں ہے, تو پھر کوئی انسان برائی کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا. یہی تو پوائنٹ ہے. برائی کو جنم انسان نے دیا ہے. کب؟ جب اس نے اللہ کی نہیں مانی.
Imagine, okay, imagine. ये मैं पानी की बोतल पकड़, ये मुझे बोतल दी गई, ये बोतल पानी की, और मुझे इख्तियार दिया गया कि मैं क्या करने वाला हूं। अब मुझे और कुछ नहीं कहा गया, आई वॉज नॉट टोल्ड एनीथिंग, लेकिन मेरे अंदर पोटेंशियल, इसको आई कैन यूज इट विद एनी काइंड ऑफ एनी एंगल, समझ ले। अब इससे पहले कोई इल्म मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद नहीं है, समझ ले, कुछ भी नहीं है। आई एम द वन हु इज इन्वेंटिंग ड्रॉप, आई एम द वन हु डिड इट। इज दैट सिंपल? ये बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं कि अल्लाह रब ने चूंकि मुझे सलाहियत दी है, ठीक है, अब मैं उस सलाहियत की बिना पे यस जो भी अच्छा काम करता हूं, अच्छाई अल्लाह को जाती है, अच्छाई अल्लाह को जाती है, हाँ बुराई मेरी हाँ तकलीफ खैर है। आई एम द वन जी हु जी खैर इन्वेंटेड दिस ड्रॉप। बिल्कुल बिल्कुल खैर कुल्लु लिल्लाह, ये तो है ऐसे 100%। तो फिर क्यों हम कह बट रहे हैं कि हाउ इंशाअल्लाह? अल्लाह हैज गिवन यू द पावर, अल्लाह हैज गिवन यू द नहीं पावर टू ना, सेलेक्ट। यही तो बात है, ये फिर कन्विक्शन अल्लाह के खिलाफ है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू स्टॉप सेइंग इट, कि अल्लाह ने पावर दी है। नहीं, अल्लाह ने पावर दी मुझे बुराई करने की, अल्लाह ने मुझे मर्जी दी है। देन हाउ आई डू, सो सिंपल नोबडी लाइक, कैन डू एनीथिंग। हाँ, फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बात है ना कि अल्लाह ने अगर पावर नहीं दी है तो फिर मुझे सजा नहीं मतलब हम, बनती। देखिए पॉइंट समझे, मुझे फिर सजा नहीं मिलनी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट द वन हु डिड इट। लेकिन अल्लाह ने दिमाग दिया है तुम्हें सही और गलत चुन, इम्मा शाकिर हूँ इम्मा कफूरा, क्या है, अल्लाह ने नहीं ना, पावर तो दी कुफर, है ना। का, काफर का मतलब वो कुफर नहीं, काफर का मतलब इनकार है ना, शुक्रिया, इनकार करने वाला, इनकार, जी जी इनकार, इनकार बुराई बनती है। इनकार क्या है? इनकार क्या है? हमने देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, पॉइंट दोबारा समझिएगा। इट इज नॉट दैट हार्ड, लेकिन वी आर मेकिंग इट हार्ड। ये सीधा रास्ता है। लेट्स ब्रिंग व्हाइट बोर्ड, आई एम शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। अच्छा, ये स्क्रीन नजर आ रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जी ये सीधी लाइन खींची थी, ठीक है, दैट वाज इन्ना देना सबीला, दैट्स द पाथ। फरमाया कि अब इम्मा शाकिरन का मतलब है कि तुम इस पे चल पड़ो, व इम्मा कफूरा, या इस चलने से इनकार कर दो। अब ये आयत खुद बता रही है, इन्ना हदैना हु सबीला, हमने इंसान को रास्ते की हिदायत दे दी। अब क्या फरमाया आगे, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब इंसान पे डाल दिया कि अब ये इसकी मर्जी है कि ये शुक्र करने वाला बने या इनकार करने वाला बने। तो कसूर किसका हो गया? इंसान का। अल्लाह ताला तो कह नहीं रहे कि ऑफ मैंने, कोर्स, जी जी वो तो इंसान ही का हुआ, कुफ्र करने वाला इंसान है तो ऑफ कोर्स वो ही हुआ। लेकिन बात ये है कि रास्ता अगर आगे एक ही जा रहा है, नहीं इट्स नॉट। दैट इज द पॉइंट। अब हम क्यों चाह रहे हैं कि हम फिर भी पूरी स्ट्रगल करके अल्लाह को कसूरवार ठहराएं? व्हाई वी वुड नॉट डू दैट? किस दलील की बिना पर ये आप बात करें? मुझे पॉइंट अल्लाह समझाएं अल्लाह को प्लीज। हरगिज नहीं, खुदा न खास्ता कभी नहीं, अल्लाह को तो कोई भी नहीं ब्लेम कर रहा है कि कैसे? अल्लाह ताला ने बात ये कि आगे आप जाएंगे कहाँ, अगर रास्ता एक ही दिख रहा है, दूसरा दो दिख ही नहीं रहा है, एक बुराई अच्छाई दोनों नहीं दिख रही है, तो हाँ मतलब आदमी जब इनकार करेगा तो बुरे रास्ते पे जाएगा, और जब उस अल्लाह की अताअत करेगा तो सीधे सही रास्ते पे जाएगा, और सही पे जाएगा तो जन्नत है, गलत पे जाएगा तो दोज़ख है। ये तो इंसान को अल्लाह ने फहम दे दिया ना नहीं नहीं कि नहीं 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 तुम नहीं नहीं नहीं, समझिए, ना ना ना, ऐसे जी ना जी करिए। आप दो अलग अलग रास्ते ना बनाएं। सीधे रास्ते पे सीधा जाना जन्नत की तरफ है, और वहां से मुड़ जाना जहन्नम का रास्ता है, बस रास्ता वही है, सही रास्ता वही है। दिस नो पैरेलल स्ट्रीट, दिस नो पैरेलल। ऐसे मत समझें कि दो आप रास्ते जा रहे हैं, मैं इस पे जाऊंगा तो जहन्नम में चला नहीं जाऊंगा, इस पे नहीं जाऊंगा तो दो जन्नत, नहीं, दो एक दो ही नहीं रास्ता जा है। रहे हैं, सुने सुने, मतलब आगे से बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, यानी वो रास्ता स्ट्रेट पाथ है, सीधा जा रहा है, और जहां जहां से आप टर्न हो जाते हैं वो कुफ्र कर रहे हैं, इनकार कर रहे पॉइंट समझे ना, हैं, राइट। पॉइंट समझे। सीधा रास्ता है, आप उस पे रहेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। जैसे ही आप उस रास्ते से उतरेंगे, जैसे ही वापस मुड़ेंगे या उतरेंगे, तो आप उस रास्ते पे नहीं रहे, सिंपल इज दैट। तो उस रास्ते पे रहने की मर्जी भी आपकी है, उस रास्ते से वापस मुड़ने की भी मर्जी आपकी है, और उस रास्ते से उतरना ही या वापस मुड़ना ही जहन्नम का रास्ता है, बस। इज दैट सिंपल? और ये अल्लाह ताला ने, मैंने आपको मिसाल दी है कि ये मुझे वाटर बॉटल दी गई, अब इस वाटर बॉटल से पहले कुछ भी मौजूद नहीं है, समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपने ये वाटर बॉटल दी, आपने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, खलीफा का मतलब ये है मैं इसको इस्तेमाल करूंगा अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक।
جیسے ہی آپ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں گے پھر میری مرضی نہیں رہی، پھر میں اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہوں، میں پھر اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہوں. کیوں آپ کو مصیبت جب ناگہانی آتی ہے اس پہ ثواب کیوں ملتا ہے؟ سمپل از دیٹ. کیوں ثواب ملتا ہے؟ مطلب کیا کوشچن ہے، کیا آپ کا کوشچن ہے؟ ناگہانی مصیبت پہ آپ کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ ناگہانی مصیبت پر جب ہم صبر کرتے ہیں تو ثواب اجر ملتا ہے نا، اجر تو ملتا ہے نا، جی اجر جی ملتا جی ہے. اچھا مصیبت میں ملتا ہے نا، کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے ہی اللہ کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو اس پہ اجر ملتا ہے، آپ کو مصیبت نہیں ملتی. جیسے ہی اب کیونکہ آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کمپنسیشن دیتے ہیں، آپ کو اجر دیتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے، اس کو برداشت کرنے کا، اس کو سہنے کا. ٹھیک ہے. اب میں یہ بتا رہا ہوں، مجھے یہ بارڈل دی گئی، اب اس بارڈل سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. اس ایوری تھنگ فار ایگزامپل، اور میرے ہاتھ میں دے دی گی، اور میں ہوں شاکرن اور کفور، مرضی الہمہ فجورہا و تقواہا، میں ہوں، میرے اندر وہ جذبات کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، غصہ بھی ہے، پیار بھی ہے، عمر نرمی بھی ہے، سختی، سب کچھ ہے. آپ نے ابھی کیا کہا کہ ناگہانی مصیبت جب آتی ہے اور انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، آپ نے یہی بولا نا، یہی جملہ. تو ناگہانی آفت آئی یا مصیبت آئی تو یہ کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی نا. مصیبت کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ اصابہ یصیبو سے ہے، اصابہ جی یصیبو. اور اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے جس کا وہ اہل نہ ہو، یاد رکھ لینا. اور کوئی بھی ایسی مصیبت جی نہیں وہ ڈالتے تو جس ہے، کے ذریعے وہ کوئی سبق نہ وہ حاصل تو کرے. ہے، سنیں، وہ تو ہے، وہ لیکن ابھی انسان کی آپ نے بھلائی کہا نا ہوتی ہے، یہ. وہ بھی شر نہیں ہے، وہ جی بھی جی ظلم نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے. بالکل، کیونکہ انسان صبر کرے گا تو اجر ملے گا، اور اس کے اوپر اگر وہ واویلا مچائے گا تو عذاب ملے گا. یہ تو ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی چیکنگ کے لیے اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت ڈالی اسی کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ ڈالی نے نا. اپنے تو پوائنٹ میں مجھے ابھی تک کوئی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں دی جس پوائنٹ پہ آپ اتنی سختی سے اٹکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پہلے آپ نے دلیل نہیں دی، یہ اچھا آپ اپنی کمزوری مان لیں. چلیے آگے، کمزوری مان لیں، یہ آگے غلط بات چلیے. ہے. ہم غلط بات پہ بحث کر رہے ہیں. اب نہیں میں نہیں سب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، میں بتائیے. کلیئر جیسے ہی ہوں گی میں آپ کو ضرور اب بتاؤں گی، اب میں ابھی اب کلیئر اب آپ نہیں ہو سمجھے پائی نا. ہوں. Let me give you this point. جی اب یہ میرے پاس water bottle جی ہے. I'm saying it. جی There is nothing before and after. It's everything. لیکن ایسے انسان کے ہاتھ میں دے دی جس کے پاس مرضی کا اختیار ہے، مرضی کا ہاں اختیار ہے. جی یہی تو میں اس کہہ کو رہی ہوں، ضائع انسان کرنا، کو سنیں، فری ول دی ہے. اس کو ضائع کرنا اللہ کا قصور نہیں ہے. آف کورس، اور اگر آف دیکھیں، کورس نہیں ہے. اب سمجھے، جیسے ہی میرا یہ ہاتھ اللہ نے پکڑا اور ایسے کیا اور کہا کہ عمر یو ڈیڈ اٹ، یہ ظلم ہے. وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وہ کیا ہے وہ آیت، بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. ہاں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا ہے. ظلم کرنا کیا ہے کہ بے انسان شک. کو اس برائی کا حقدار نہیں ہے، اس سزا کا حقدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ مجبور کریں. یہی تو بات میں سمجھا، میں ہاں آیات کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے، یہ ہاں اللہ کے انسان کے یہ خلاف ہے. بات بالکل، یہ بات تو 100% میں سمجھتی ہوں. مان گیا نا؟ اللہ تعالیٰ ہاں. زبردستی کسی کو نہیں کروائے گا اب کوئی یہ غلط کام. باٹل کو ایسے کر کے ایسے بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ تمہیں پیاس نہیں دھکے سے پی لو، جی ایسا بھی نہیں کیا جا رہا. یہ بھی ظلم ہو جائے. جی اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا. اس لیے شیطان کی ہم پہ کوئی بات نہیں ہے، میں شیطان کی ہم پہ بات نہیں 100% ہے. اس بات آئی ایگری آن اٹ، کیونکہ اللہ پھر کبھی ہماری بھی بحث کس بات پہ؟ زبردستی نہیں پھر کرتا. ہم کیوں بحث کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ظلم کو پیدا کرنے والے، شر کو پیداوار نہیں کرنے والے کہیں؟ نہیں، یہ بالکل نہیں کہا جا رہا. میں کہہ That is رہی the ہوں کہ point. جس طرح دن اور رات ہے پیدا کیا اللہ نے، تو اچھائی کو پہچاننے کے لیے ایک برائی کو جاننا ہوتا ہے برائی ضروری. پیدا تو نہیں اللہ کی. تعالیٰ نے ہمیں میرا جو پوائنٹ ہے، ہم اب پیدا بحث آف دا روڈ ہاں ہوگی. اب بحث آف دا روڈ ہوگی. اب آپ کو پوائنٹ سمجھ آ چکا ہے، ہم آف دا روڈ جا رہے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ نہیں نہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا، آپ شر کو اللہ نے پیدا نہیں، نہیں آپ نے کہا انسان نے کیا. پیدا کیا، سنیں، آپ نے یہ اب کہا سمجھ آ نا. گئی نا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے شر کو پیدا نہیں کیا. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ یہ کہنا اللہ کی شان کے خلاف ہے. That was the whole point. شر اللہ چل نے پیدا نہیں کیا، اوکے. ظلم اللہ نے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ زیادتی کسی پہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پیار کرنے والے ہاں رحیم یہ تو
یہ تو رحیم میں ہیں، شروع سے سمجھ رہی ہوں. پیار کرنے والے جی ہیں. میں یہ تو سمجھ رہی ہوں. سمجھ آ رہی ہے اللہ نا؟ تو تعالیٰ پھر ہماری ہاں ساری بحث کا ہمیں اب کیا حاصل ہوا ہے؟ پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے شر کو پیدا نہیں کیا، اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں جو اس بات کو ثابت کرے کہ اللہ نے شر کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اللہ رب العزت کی عظمت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان کے ساتھ محبت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، انسان کو بس مرضی دی تھی کہ اب انسان اپنی مرضی کیسے کرتا ہے. تو میں نے کیا کیا، یہ میرے اندر دماغ میں وہ شرارتی کیا، تو میں نے ایسے کرنا شروع کر دیا، میں نے اس کو گرا دیا، میں نے بوتل کو موڑ دیا، جو بھی کیا میں کر رہا ہوں. I am the one doing it. I cannot آف کورس. accuse Allah subhanahu wa یہ ta'ala. یہی That's it. یہی تو فری ول ہے. تبھی اگر فری ول نہیں دیا ہوتا حساب کتاب کیسے ہوتا؟ اب آپ کو پوائنٹ اللہ نے سمجھ آ ہر گیا، شخص کو فری آپ ول کو دیا. پوائنٹ سمجھ آ چکا نہیں یہ ہے. تو میں شروع سے سمجھ رہی ہوں. میں تو یہ شروع سے میرا پوائنٹ ہی دوسرا جو آپ سوال کہہ رہے تھے، میرا پوائنٹ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے. یہ تو 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں میں راستے کہا ہے کہ ہم چوز کریں گے نا. اگر اما شاکرا اور اما کفورا کیوں ہوتا ہے جب ہمارے پاس برا کوئی دکھ ہی نہیں رہا ہے، ہمیں صرف سیدھا دکھ رہا ہے اچھا جیتنا یا راستہ. ہرانا تو مقصد نہیں کیا تھا، میں جیتنا یا ہرانا مقصد نہیں تھا. یہاں پہ بحث برائے بحث نہیں ہے. آپ پوائنٹ کو سمجھ چکی ہیں. جو میرا پوائنٹ تھا، جو میں نے جو بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا، یہ نہیں کیا، بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی. آپ نے اس بات پہ ایگری کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو نہیں پیدا کیا. سمپل از دیٹ. ہم اپنی منزل پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا پوائنٹ ہے جو میں نے کہا اور آپ نے اس کو مختلف سمجھا، یا آپ کو کچھ اور سمجھ آیا؟ آپ بتائیں کیا پوائنٹ ہے جو ہم نے اتنی بحث کر کے وہ میں نہیں سمجھا سکا. مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہاؤ کین اے ہیومن بینگ کین میک اینی تھنگ. مطلب اس کو کیا پاور ہے؟ اس کو تو کچھ نہیں ہے. خالق تو ساری یہ جی انسان کر رہا ہے. جی واقعی انسان کر رہا ہے، انسان پیدا کر رہا ہے. کیا پیدا کر رہا ہے؟ مطلب وہ جیسے وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا آمن رسول کے اندر جب وہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں خیر کلی من اللہ، خیر و شر کل من اللہ تعالی. وہ تو غلط اس ہے. کے وہ کیا معنی؟ شر کلو للہ ہی نہیں ہے. نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے. وہ نہیں ہے، وہ نہ اس کا حصہ ہے. میں بغیر مجھے پتہ بھی نہیں آپ کہاں سے ریفرنس دے رہی، لیکن وہ ایسے نہیں ہے. اس میں شر اللہ کی طرف نہیں ہے. شر اللہ کی طرف نہیں ہے. خیر کلو للہ، اچھا ساری کی ساری اللہ کے لیے. برائی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ تو ہو سکتا ہے. اور کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مظلوم، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا انکا جعلتا لنظلم، کہ اے اللہ تو نے ہمیں بتایا کہ ہم ظلم کریں. ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا. ہم اپنے آپ کو ظالم کہتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم اللہ کو ہاں accuse وہ نہیں کر تو رہے. انسان اپنے کو That is the ہاں point. انسان اپنے That کو was the ظلم point. کر رہا ہے. آف کورس ہم جی اللہ جی کو جی accuse نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو accuse کرتے ہیں. we are the one who invented evil. We are the one who do evil. We are the one who are responsible for evil. Not Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہاں is جس all good. اللہ سبحانہ wa ta'ala is all pure. کس چیز سے پیور؟ جیسے ہی میں یہ بولوں گا میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کروں کیونکہ گا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ایکم احسن عملا، کہ کون نیک کام کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کے لیے پیدا کیا نا دنیا میں کہ کون اچھے دیکھتے ہیں عمل یہ کرتا آدمی ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے. محبت دیکھیں کون اللہ اچھے عمل. نے خود ٹریننگ بھی دے رہے ہیں اور لسٹ بھی دے رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا. اور کیا ہے کہ انسان کر رہا ہے جسے منع کیا ہے. That's it. اور وہ کرنا انسان کس کی تخلیق ہے؟ انسان کی. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں، پاک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں. بے شک ایسا سوچنا، ایسا پروڈیوس کرنا، ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے ادب کے خلاف ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ آج آئی ہوپ ایوری باڈی از کلیئر. اگر کسی کو سوال ہے تو آن میوٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس جو ابھی ہماری جو بحث ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ٹھیک ہے، الحمدللہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ. تو ہم یہ ہمارا کوئی نیا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس پریکٹس ہم پیچھے بھی بحث کرتے ہیں مسائل کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی جی مجھے ساری بحث سے نا ایک چیز تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے، اف آئی ایم رانگ کریکٹ می، کہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے مثال دیتی ہوں میں، جنگل ہے، جنگل میں ہرن ہے، اس میں شیر ہیں، دوسرے جانور بھی ہیں. ہرن کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس راستے پہ نہیں جانا، اس طرف جو ہے وہ شیر ہے. تو اس سے جو راستہ سیدھا بتایا ہوا ہے اگر وہ وہاں سے مڑتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ شیر کے علاقے میں جائے گی. تو یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے وہ شیر کا علاقہ نہیں بناتے، شیر ہی نہیں ہوتا. وہ ہوتا نہیں تو ہماری ٹیمپٹیشن کیوں ہوتی؟ مجھے جو سمجھ آ رہی تھی کہ what she wanted to say. اوکے
Okay, let's take this way. Good one. That's a good point. Okay. اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے شیر کا علاقہ پیدا کیا. اب شیر کا علاقہ شیطان لے لیں. ٹھیک ہے, شیطان لے لیں. ٹھیک ہے, شیطان کو بھی سمجھیں گے ہم کہ شیطان کیوں سب کچھ کر رہا ہے. شیطان کیوں کر رہا ہے سب کچھ. اللہ رب العزت نے جب کہا کہ تم نے اس رستے پہ رہنا ہے تو نافرمانی کون کرے گا؟ اب ارد گرد جو ہمیں مرضی اللہ تعالیٰ پیدا کرے نا, اب ان کا اپنا ایک مقصد ہے. ان اچھائی جو جی شیر ہے ان کا اپنا ایک مقصد ہے. کیا بس وہ شیر ایک ہی مین پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے کہ ارد گرد ہمیں نہیں دیکھنا, ہمیں جو راستہ بتایا گیا ہمیں صرف اسی راستے کو دیکھنا ہے. ہاں, لیکن ہم یہ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ شر اللہ نے پیدا نہیں کیا. شر اللہ نے پیدا نہیں کیا. شر انسان تخلیق کرتا ہے جب بھی اللہ کے خلاف جاتا ہے. از دیٹ سمپل. شیطان کیا چاہتا ہے کہ شیطان کی کوشش ہے کہ اس رستے سے ہٹانا ہے اس کا. وہ آپ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. اس کا کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا. دس از دا لائک ایسے سمجھ لیں کہ یہ اس کی صلاحیتوں کی انتہا ہے کہ آپ کو رستے سے ہٹا لے. That's it. رستے سے ہٹانا ہے نا. تو کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ٹھیک ہے, کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اب میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا. بات وہیں پہ آ گئی. کون سا راستہ؟ وہی ایک راستہ. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں کو راستے سے اتار دے. بس اتار دے. جی اب شیطان جی کو وہ آپ کہیں گے کہ بالکل شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن زمین پہ کھینچی, کہا کہ یہ سیدھا صراط المستقیم ہے, سیدھا جو جائے گا وہ سیدھے جنت پہ جائے گا, اور لیفٹ اور رائٹ انہوں نے چھوٹی برانچز بنا دی کہ ہر اس پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف کھینچتا ہے برائی کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اب پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی پاک ہے. یہ بات پھر بھی اللہ کی طرف نہیں جا رہی ہے. ہم اللہ آف تعالیٰ کورس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ تو پاک ہے, پاک رہے گا, پاک ہمیشہ سے. اللہ سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو انسان جو ہی کینوٹ مطلب خالق انسان کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہے کہ شیطان بیٹھا ہے ہر راستے پہ اور وہ ہمیں برائی کی طرف کھینچ رہا ہے اور ہم اپنے نفس. ابھی بھی اس لفظ کو ڈائجسٹ کرنے پہ تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ انسان کیسے برائی کو تخلیق کر سکتا ہے. رائٹ, ہاں, nobody has any power to do anything. اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کرتا ہے, انسان کچھ نہیں تخلیق کر رہا. انسان برائی کو تخلیق کرنے والا ہے. کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتا. اور جب نہیں مانتا, ایگزیکٹلی پوائنٹ سمجھیے گا, اللہ کا حکم تھا. It means اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پاور دی ہے. Let me finish. Okay. Let me finish. اللہ تعالیٰ کو ہم قصور سے, اللہ تعالیٰ کوئی قصور نہیں ہے. سمجھ لیں یہ پوائنٹ. بالکل اللہ رب العزت پاک ہے. آپ سمجھیے گا, یہ 100%. اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ سے باہر ہے. اب میں بات کر رہا ہوں انسان کی. اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دی ایسا کرنے کی, جی ایسا کرنے کی, اور یہ بھی انسان کے اندر چونکہ ٹیمپٹیشنز ہیں تو ایک یہ حد تک برائی کر سکتا ہے, تو بتایا کہ یہ بھی نہیں کرنے. ولا تقربوا الزنا, کیونکہ انسان کے اندر جذبات. ٹھیک ہے, تو یہ لسٹ بتا دی. جس حکم پہ عمل کرنا تھا اس پہ عمل نہیں کیا تو کس نے نہیں کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عمل نہیں کروایا. یہ ظلم بن جاتا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کو ارد گرد اس جنگل کے اندر جو بیڑیے بیٹھے ہیں, وہ بیڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, لہٰذا انسان جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے ان بیڑیوں کو جا کے حملے میں وہ شکار ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. That is the dangerous point that we need to keep it out. جی یہ بالکل 100%. اللہ کبھی بھی مجبور نہیں کرتا. بالکل, یہ تو حقیقت ہے. تو پھر اللہ نے برائی نہیں پیدا کی. پوائنٹ تو وہیں پہ آ گیا نا کہ اللہ نے برائی بھی پیدا نہیں کی. That is what پیدا کرنے کہ اللہ نے نہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوری اجازت دی ہے کہ انسان جو چاہے برائی نہیں پیدا کی. یہ مان لیں, یہ کہہ دیں کہ تو کچھ نہیں حرج نہیں ہوگا. اللہ نے برائی نہیں پیدا کی. اللہ نے برائی نہیں پیدا کی. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اللہ نے برائی کو پیدا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا سمجھیے گا. میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک لسٹ رکھی. ٹھیک ہے, انسان کے اندر جذبات ہے نا, انسان کو اسی لیے یہی تو چیلنج تھا. اب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ محبت کی بنا پر انسان کو بتا دیا, this is what you do is my straight path, this is what you supposed not to do because this is going to cause you to go astray. ٹھیک ہے, بتا دیا کہ تم
اس طریقے سے اپنے آپ کو نقصان کرو گے، اپنا نقصان کرو گے. ٹھیک ہے. اب میں جب اللہ رب العزت کے اس حکم کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نافرمانی پہ مجبور نہیں کیا. دیٹ از مائی پوائنٹ. Yes, جب میں اس برائی of course. سنیں ہولڈ جیسے ہی میں اس برائی کو کرتا ہوں I am the one who is doing it. Yes, I am the because one. Allah has given the power. Right. بالکل یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہمیں پوری پاور آزادی دی ہے انسان کو کہ وہ چاہے تو اچھا کام نیک کام کرے، چاہے تو برا کام کرے. ٹھیک ہے، یہ سب تو بالکل 1000%، یہ تو ہر حال میں. اللہ تعالیٰ نے برے عمل کرنے کی طاقت نہیں دی. another point، یہ بھی ایکوزیشن ہے، غلط ایکوزیشن ہے. اس سے بھی گریز کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ نے پاور نہیں دی تو انسان کے اندر خود سے یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ برائی کو چوز کر سکے. اب میں دوبارہ بات سمجھاتا ہوں. برائی کی موجودگی نہیں ہے، بتایا نا. جنت میں برائی نہیں ہے، جنت میں برائی نہیں ہے. رائٹ. صحیح. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ تو برائی کر؟ نہیں، کبھی نہیں کیا. یہی تو بات ہے، وہ شیطان نے بہکایا نا. برائی کو، پہلی نافرمانی کو کس نے انوینٹ کیا؟ اب اگر جیسے ہی میں کہوں گا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کو اللہ تعالیٰ نے سرزد کروایا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے برائی کو پیدا کیا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو الزام ٹھہرایا. اب آدم علیہ السلام سزا کے حقدار نہیں ہے because he is the one who was supposed to do it. نہیں، آپ میرے پوائنٹ کو نہیں سمجھے. آدم کو مجبور نہیں کیا اللہ نے برائی کرنے کو، ہمیں مجبور کیا، کسی کو نہیں کیا. یہی تو بات ہے کہ اللہ نے فری ول دی ہے انسان کو، سب سے اونچا اس میں درجہ دیا ہے. فری ول لفظ پہ یاد رکھنا، کیا یہ برائی ہے؟ فری فری ول ول یہ تو بہت اچھا ہی ہے نا. یہ تو اچھا ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے. فری ول نہ اچھی ہے نہ بری ہے. فری ول بالکل اچھی ہے نہ بری ہے. مجھے اللہ رب العزت نے کہا ہمیں نیوٹرل پیدا کیا ہے کہ ہم چاہیں تو برائی چوز کریں اور ہم چاہیں تو اچھائی چوز کریں. تو اللہ نے فری ول دی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا، برائی کو اللہ نے پیدا کیا ہے لہٰذا میں ان دونوں میں سے میں چوز کروں گا. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر برائی کو انسان خود انوینٹ کر رہا ہے. مطلب یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہر برائی جو ہے انسان پیدا کرتا ہے، خالق انسان خالق. اللہ نے یہ پاور دی ہوگی انسان کو تبھی تو وہ پیدا کرے گا، ادروائز نہیں. وہ نہیں کر سکتا پیدا. انسان کو کیا پاور ہے بھلا؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا بس، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو اتنی بڑی اللہ نے پاور دی کہ یو کین، مطلب تم برا پیدا کر سکتے ہو. رائٹ، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ برائی کو سمجھ کیا رہے ہیں، کہ آپ کو لگ رہا ہے مطلب برائی، ساری برائی، یہ صرف یہ برائی جو ہے یہ بھی اللہ کو ہی پیدا کرنی چاہیے تھی. آپ مجھے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایسا نام جس میں لکھا ہو اللہ معاف فرمائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ناموں میں سے نام کا معنی نکل رہا ہو کہ وہ برائی نہیں. اللہ کی صفات میں کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اللہ کی صفات تو مبرہ ہے ساری برائیوں سے. اللہ تو نہیں کرتا. اللہ صرف اللہ قہار جبار جو ہے وہ سب وہ اللہ کی صفات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آئے گا تو ظاہر اللہ قہار بھی ہوگا، جبار بھی ہوگا. جہاں رحیم و کریم ہے وہاں وہ بھی ہوگا. وہ تو اللہ کی صفات ہیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں. یہاں خالق کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ انسان جو ہے خالق ہے برائیوں کا، تو یعنی اللہ نے انسان کو پاور دی ہے. جی جی، ایک لمحے کے لیے میں نا آپ کو بریک دیتا ہوں، میں نے آپ کا سر بہت کھا لیا. کون آئے گا؟ عائشہ نعیم آپ آئیں، یا جس کو جو پوائنٹ سمجھ چکا ہے یا جس کو پوائنٹ دونوں اینگل سے اگر تو فرق سمجھ آ چکا ہے اس اینگل سے آ کے بات کو تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی اور اینگل سے بات کو سمجھیں، کسی اور اینگل. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، صحیح. اب آپ اپنے لیے تھوڑا سا بریک لیں تاکہ میں آپ کے ساتھ میں ریلیکس ہوں. اب عائشہ کا سر کھاتا ہوں. ٹھیک ہے عائشہ، پوائنٹ کیجیے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. جی، اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ تھا حکم. اب یہ بنیاد ہے نا، بنیاد وہیں سے ہو رہی ہے نا. تو جیسے حدیث میں ہے کہ آدم نے غلطی کی تو اس کے اولاد نے بھی غلطی کی. ٹھیک ہے نا، تو یہ بنیاد سے کام ہو رہا ہے. تو دیٹ از دا میکینزم ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول کانسیپٹ جو ابھی ڈسکس ہو رہا ہے. کیا جنت میں برائی موجود ہے یا اللہ نے برائی کو پیدا کیا ہے؟ اس وقت کوئی برائی موجود نہیں ہے، کوئی برائی موجود نہیں ہے. کیوں؟ ابھی تک شیطان بھی فرما بردار ہے. ہی از ناٹ ڈس اوبے اینی تھنگ. ابھی تک اس نے کچھ نہیں بولا.
جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ رب العزت نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا، یہ ڈیمونسٹریشن کے بعد بتایا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں بہتر ہے، اور کہا کہ آپ سجدہ کرو. سجدہ کرنے کے پیچھے بھی ایک اور وجہ ہے، 2 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو علم کے بنا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے سورہ آراف میں سجدے کی ایک اور وجہ بھی بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں چھوڑ دیا. کیا برائی موجود ہے؟ کوئی برائی موجود نہیں ہے. کوئی برائی موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی شر پیدا کیا؟ کوئی شر پیدا نہیں کیا. جنت پاکیزہ جگہ ہے، پیور جگہ ہے. ٹھیک ہے. برائیوں سے پاک ہے نا جنت. ٹھیک ہے. وہاں پہ کچھ بھی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ بھی غلط نہیں ہے. اب کیا ہے کہ انسان کو مرضی کا اختیار ہے. بس انسان کے پاس مرضی کا اختیار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، تخلیق سے مراد کوئی مخلوق کو پیدا نہیں کیا جا رہا ہے. انسان اعمال کو انوینٹ کرتا ہے. بدعات انسان انوینٹ کی ہیں. ٹھیک ہے نا. سارے جرائم انسان انوینٹ کیے. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ولا تقربا هذه الشجرة، آپ دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب اتنی وسیع جنت ہے، جنت میں وہ آزادی سے مستی کر رہے ہیں. شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالنا شروع کیا. اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی شک نہیں. کیا شیطان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ اس نے آدم کو گمراہ کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان نہیں تھا، یاد رکھ لینا. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ شیطان نے کیا کرنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے اندر اچھائی کتنی ہے تو برائی کتنی ہے، میرے اندر کتنی موجود ہے. اللہ تعالیٰ برائی کو پیدا نہیں کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ کلیئر رکھنا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ شیطان نے نافرمانی کرنی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، پھر وہ کس طریقے سے حسد و آگ، نفرت اور دشمنی کی آگ میں بھٹکے گا، اور یہ پھر کس طریقے سے اپنے اس دشمنی میں آ کے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا پھر وہ سینیریو ہم سمجھیں گے آگے جا کے. اب ہوا کیا کہ اللہ رب العزت نے، کوئی برائی موجود نہیں ہے، کوئی شر موجود نہیں ہے، کچھ نہیں موجود. آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. There was command. اب اگر آدم علیہ السلام درخت کے قریب نہ جاتے تو لفظ عصا نہ آتا. عصا کا مطلب نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی استعمال کی، مرضی جو کہ کلیئر ہے، جس کے اندر نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، اس مرضی ہے. ٹھیک ہے. مکمل مرضی ہے. انسان نے اس مرضی کو استعمال کیا. جیسے ہی اس مرضی کو استعمال کر کے اس درخت کے قریب جا کر کے اس کا پھل کھایا. ٹھیک ہے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ تھے وسوسے شیطان کی طرف سے. وہ کیسے وسوسے؟ اب ہم ان کو سمجھیں گے. اب جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس حکم کی موجودگی میں اپنی مرضی کی تو انہوں نے ایک تخلیق کر دیا، ایک چیز کو پیدا کر دیا. کس چیز کو؟ نافرمانی کو پیدا کر دیا. کس نے؟ انسان نے. اب یہ لفظ پیدا کرنا آپ کو لگ رہا ہے کسی مخلوق کو پیدا کر دیا. نہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم تو کرسی بھی تو انسان بنا رہا ہے. جتنی ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی چیزیں انوینٹ ہو رہی ہیں انسان کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے پیچھے پھر اچھائی اللہ کی طرف جائے گی. دوسری طرف ظلم ہے، جبر ہے جو انسان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان کی طرف آئے گا، یہ اللہ کی طرف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب جب آدم علیہ السلام نے وہ نافرمانی کی تو یہ آدم علیہ السلام کی اپنی مرضی کے انتخاب کی بنا پر نافرمانی کو پیدا کرنا تھا، انوینٹ کرنا تھا، تخلیق کرنا تھا. اب اس میں اللہ رب العزت پاک ہیں، پیور ہیں، سبحان ہیں. ٹھیک ہے. مقدس ہیں. ہر لحاظ سے اللہ رب العزت پاکیزہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے یہ غلطی نہیں کروائی. سمپل از دیٹ. عائشہ آپ کو کیا پوائنٹ سمجھ آیا؟ سر اس میں یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو حکم اس کو ماننا ہے اور کہ احکام الہی کی اطاعت ہے اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مطابق الائن کرنا ہے. جی. اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ فساد، جو آپ نے پہلے بتایا تھا، لا تفسدو، یعنی کہ پہلے جو والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب یہ جو سارا پوائنٹ ہے، I hope is too clear to understand. اب جیسے ہی میں اس کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اچھائی اور برائی کو پیدا کیا، اب اچھائی کو جب انسان اپنی مرضی سے چنتا ہے
اور برائی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اور انسان کے پاس دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو انسان تو پھر بیوقوف ہے، تو انسان ادھر زیادہ جا رہا ہے، تو یہ انسان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹیمپٹیشن تھی، اللہ نے یہ چیز پیدا کر کے رکھ دی، تو انسان جان جان کے اس کے اندر جا رہا ہے، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا. تو یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ سرے سے موجود نہیں ہے، صرف اچھائی موجود ہے، انا ہدیناہ السبیل موجود ہے. اب یہاں پہ جانے کی بجائے میں نے ٹرن لیا ہے واپس جانے کا، تو میں جہنم کے راستے پہ چلا گیا، میں اتر گیا، تو میرا قصور ہے. کس نے کر دیا ایسا؟ کر دیا شیطان پھسلا رہا تھا بس مجھے. اب یہ جو واپس آنے کی ایجاد ہے یہ میری ہے. اگر میں نہیں واپس جاؤں گا تو برائی نہیں آئے گی، پیدا بھی نہیں ہوگی، وجود بھی نہیں ہوگا، وجود بھی نہیں ہوگا. سیدھا راستہ چلنے پر صرف اچھائی رہ جائے گی. It's just going to be goodness, just الخیر, nothing else. نہیں چلا، رک گیا، تو میں رکا ہوں نا. اللہ نے میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، اللہ نے نہیں کہا کہ تم رک جاؤ، میں رک گیا. مجھے آواز آئی پیچھے سے، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں مڑا، اللہ کی تو آواز تھی نہیں. میں نے لیفٹ دیکھا، آواز آئی، وہ بھی اللہ کی آواز نہیں تھی. میں نے رائٹ دیکھا، وہ بھی اللہ کی آواز نہیں تھی. لہٰذا it was me who stopped, it was me who made U-turn, it was me who made a left, it was me who took a right, it was all me. اللہ کا کچھ نہیں کرنا اس برائی کے ساتھ، غلط فیصلے کے ساتھ، اللہ کا کچھ نہیں کرنا ہے. Is that simple. اب بتائیں مجھے، بحث نہیں کرنی، پوائنٹ سمجھ، کوئی کوشچن یہاں تک؟ جی عمر، یہ بات سے میں نے انکار کیا کیا؟ میں نے تو یہی کہا نا کہ یہ سیدھا راستہ جتنا بھی ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے کہ یہ سیدھے راستے پہ تم جاؤ گے، یہ دیکھو اس کے آگے جنت تمہیں ملے گی. لیکن اگر تم نے یہ جہنم والا راستہ، غلط راستہ انکار کیا یا ہمارے کام کا اب سمجھیے گا یہ it will go to اب جہنم. یہ راستہ سنیں نا، ابھی یہاں پہ کریکشن کر لینا، یہیں پہ کریکشن کر لیں. اللہ رب العزت نے جنت سے انسان کو نکالا ہے نا، جنت سے دنیا پہ آئے نا، صحیح، تو واپس بھی بالکل ہماری منزل بھی جنت ہی تھی. لیکن میں نے اس راستے کا صحیح. انتخاب نہیں کیا، میں ہاں نے نا، نہیں انتخاب کیا. اب اس پہ سزا تو میں تو ہم سزا بنتی ہے. صحیح ہے، لیکن مطلب ہم نے وہ راستہ تو مطلب تخلیق اس راستے کو ہم نے کیا ہوا ہے کہ وہ جہنم کا راستہ جو بنایا ہے تو وہ انسان نے خود بنایا ہے، اس کی طرف وہ جا رہا ہے، تو یہ راستے کو بنایا اسی نے. سنے انسان صراط مستقیم، وہی جو انا ہدیناہ السبیل پہ رہے گا تو جنت میں چلا جائے گا. صحیح. اب جب اس پہ نہیں چلے گا تو کہیں تو جائے گا نا، ہمیشہ وہاں پہ تو اٹک جائے گا نا، اس کے لیے جہنم ہے. ہاں تو وہ تو ہے کہ یہی تو میں نے کہا کہ سیدھے راستے سے جتنے بھی برانچز بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، یہ ہر راستہ جہنم میں جائے گا. صرف تم صراط مستقیم پہ چلو گے جنت جاؤ گے، ادروائز تم جاؤ گے ادھر ادھر. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت نے شر کو پیدا کیا ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. ہم اللہ کو اکیوز نہیں کریں گے، اللہ پہ الزام نہیں لگائیں گے. نہیں، وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو میں شروع سے نہیں کر رہی ہوں. ہاں، جزاکم اللہ خیر. تو میں نے اس ساری گفتگو کے ذریعے ممکنہ طور پہ جو سوالات، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ہم ہوتا ایسے ہی ہے، ممکنہ طور پر وہ جو سوالات لوگ نہیں پوچھ سکتے وہ آپ کے ذریعے کنورسیشن میں آتے ہیں اور وہ انسانوں کو کور کر لیا جاتا ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو شر اللہ کے ہم ساتھ سب کو نہیں ہے. ہدایت پہ اللہ رکھے، کے 99 کبھی بھی ناموں میں سے گمراہ نہیں کرے. ہاں، اللہ کے بالکل 99 بالکل. ناموں میں سے ایک بھی نام ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کو، ظلم کو، زیادتی کو، جبر کو، ٹھیک ہے، بلا وجہ جبر جو ہے نا، جبر جو جبار نام ہے وہ مانا اس کے پیچھے حکمت ہے، اس لفظ کے پیچھے حکمت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ دنیا کے لیے بھی نہیں ہے، جبار کا لفظ دنیا کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے. اچھا، تو اللہ رب العزت کے 99 صفات دیکھیں، وہ صفات ہے نا کہ اللہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا ان میں کوئی ایک بھی صفت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیا، اس کی طرف اشارہ بھی ہو؟ نہیں. قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہے؟ بالکل نہیں ہے. کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں بیماری کو اپنے ذمہ لگاؤں گا، میں غلط بات کو اپنے ذمہ لگاؤں گا. یہی انسان کی خوبی ہے. کیوں؟ شیطان نے غلطی کر کے اللہ کو ایکیوز کر دیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کیونکہ برائی کو تو پیدا کرنے والا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نہیں تو میں گمراہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہاں، یہی بات ہے، یہ والا پوائنٹ جو ہے نا کہ بما اغویتنی، وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے شیطان. ہاں جی، تو اب ہم لوگ کبھی نہیں ایگزیکٹلی لگا وہی پوائنٹ سکتے. ہے،
یہ وہی پوائنٹ ہے, جی ورڈز ڈفرینٹ ہے, یہ وہی پوائنٹ ہے, ورڈز ڈفرینٹ ہے. فرق کیا ہے کہ شیطان نے کہا بیکاز تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, برا میں تو گمراہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ تو چاہتا تھا میں گمراہ ہو جاؤں, اب میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا. تو یہ تو شیطان کا دعویٰ تھا. لیکن آدم نے کیا کیا؟ آدم نے کہا نہیں, ربنا آدم ظلمنا, توبہ کیا. ہم نے ظلم نہیں, پوائنٹ سمجھے. آدم نے اپنی غلطی مانی اور توبہ کیا اور پھر وہ کامیاب ہو گیا. اگر آدم علیہ السلام کہہ دیتے کہ یا اللہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا, تو نے مجھ سے کروایا ہے, مجھے تو میں تو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتا, عادت تو ہے ہر چیز پہ, تو نے مجھ سے کروایا ہے, تو بات پھر شیطان والی ہو جاتی. پھر تو وہ شیطان. ہاں, تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے غلطی اپنے آپ پہ لی ہے, شر اپنے آپ پہ لیا ہے, ظلم اپنے آپ پہ لیا ہے. دیٹ از اے پوائنٹ. اور ہم بھی یہی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہم سب بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم شر اور غلطی سب ہم خود ہی کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی بلیم نہیں کرتا. بے شک اللہ نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ تم شر کرو, یہ تو ہم خود کر رہے ہیں, ہمارا نفس کر رہا ہے, شیطان ہمیں بیکار ہے, سارا کام ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں. یہ تو 100% یہ عقیدہ ہے میرا. اب میرا عقیدہ خراب ہے. میں آپ کو عقیدہ جج نہیں نہیں کر خراب ہے رہا, عمر. میں آپ کو جج نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو جج نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, الحمدللہ. میں جو پوائنٹ بتانا, آپ پوائنٹ سمجھ آ چکا, آپ پوائنٹ سمجھیے گا. میں نے تفسیر پڑھانی شروع کی, کچھ میرے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, ہم نے اکٹھے پڑھا. تو کچھ مسائل پہ آ کے جب میں نے مسائل شروع کیے تو ان کو سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آئی, یعنی ان کو ڈائجسٹ کرنے میں بہت مشکل پیش آئی. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک مسئلہ بالکل ایگزیکٹلی یہ نہیں, لیکن اس کے اسی مضمون میں آگے جا کے ایک مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے وہی بات ان سے کی جو آپ سے بھی کر رہا ہوں, کہ جب ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں, قرآن پاک کی طرف, تو سب سے پہلے ہمیں جو معلومات ملتی ہے کسی بھی قسم کی, ضروری نہیں ہے, میں تو خود طالب علم ہوں, ٹھیک ہے, کسی بھی سورس سے ہمیں جب معلومات ملتی ہے تو سب سے پہلے ہم اسے سن کر کے ہم یہ دیکھیں, پروسیس کریں کہ یہ جو مجھے پہلے معلومات ملی ہے اس کے خلاف جا رہی ہے, تو ہمارے اندر ریئیکشن آئے گا, ہم ریئیکٹ کریں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ہم نے پہلے سنا ہی نہیں. تو ہمارے اندر, مومن بندے کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ مومن بندہ ہدایت کو تسلیم کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے, اور سوال ضرور کرتا ہے جیسے ہم نے کیا, الحمدللہ, دیٹ واز گڈ ون. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نئی معلومات ہے, بالکل نئی, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. تو یہ ماشاءاللہ یہ اچھا پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ سوال و جواب کرتے ہیں, اس کے ذریعے ہم ان جو رسمی علوم ہمیں ملے ہیں قرآن پاک کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, آدم علیہ السلام کے بارے میں, ہم بہت کچھ سیکھیں گے جو ہمیں نہیں سمجھایا گیا, مجھے نہیں سیکھنے کو ملا تھا. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ میری بری قسمت تھی, کہہ لیں, ٹھیک ہے, بری قسمت سے مراد کہ مجھے وہ ساتھ میسر نہیں آئے, لیکن خوش قسمتی کی وہ اپارچونٹی جلدی نہیں کے ساتھ ملی. وہ ہاں مل گئے. ٹھیک ہے, میں نے بہت ساری تفسیر پڑھی لیکن وہ اپارچونٹی ملی نہیں کہ کبھی ایسی کوئی بات پہ بحث ہو. لیکن اس وقت اگر اللہ معاف کرے, اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہے, چھوٹی بڑی ذرا بھی, اس ایک میں ذرا برابر بھی غلطی ہے, تو اللہ معاف کرے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ, مقصد تو علم حاصل کرنا ہے, تو میں جی پڑھانے کے ہاں. بہانے سیکھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ سیکھنے کے بہانے سیکھتے ہیں. الحمدللہ, مقصد تو ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, خطائیں معاف ہو آمین. اور علم میں اس حد تک تو مضبوطی آ جائے کہ شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے کیا نام ہے توہمات سے یا گناہیوں سے ہم پھس لینا. آمین. یہ مقصد ہے. آمین. تو جتنی ہمیں یہ کلیئرٹی زیادہ ہوگی, اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. یاد رکھ لینا, ایمان کی جو جی بنیاد بالکل. ہے وہ علم ہے, اور علم وہ جو صحیح علم ہو. ٹھیک ہے, تو جتنا ہی علم صحیح. مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, اور اتنا ہی آپ شیطان کو اپنے اگینسٹ جو ہے نا تھکا دیتے ہیں, یقین کریں. اس لیے علم جتنا ہم زیادہ بالکل. حاصل کریں گے اتنا ہی فائدہ ہے, جتنا ہی شکوک و شبہات کو زیادہ دور کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. آج الحمدللہ بے شک. I hope it's gonna help us. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, جو سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہے؟ It's been 1.5 hours almost. Last question. جی. سر ایمان مفصل جو ہے وہ حدیث سے ہمیں ملی ہے؟ پتہ نہیں, میں نے تو کسی حدیث میں مجھے تو نہیں ملا ایمان مفصل, ایمان مجمل. Try to find it کہ جس میں اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ کسی حدیث کے اندر ایمان مجمل یا ایمان مفصل ہو. میں دوبارہ ریسرچ کروں گا. آئی ایم اسٹل اسٹوڈنٹ.
ٹھیک ہے. جی سر ضرور، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بچپن سے یہ یاد کروائی گئی ہے تو اس میں پھر ہمارا بلیف سسٹم تو بن گیا نا، بنا دیا گیا یا بن گیا. جو لفظ ہے والقدر خیرہ و شرہ، والقدر جی سر. جی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی جو انسان کی جو قدر ہے. اب شر سے مراد کیا ہے؟ شر سے مراد ایگزیکٹلی وہ ورڈ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. اس سے مراد ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات کتنی آنی ہے اور آسانیاں کتنی آنی ہے. ٹھیک ہے. خیر دنیوی لحاظ سے تو خیر کیا ہے؟ بھلائی. اور اس کے خلاف کیا ہے؟ جو بھی اس کے خلاف ہے وہ شر ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے مراد وہ شر نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ الگ چیز ہے. تو وہ قدر کی بات ہو رہی ہے، زندگی میں آنے والی مشکلات و پریشانی. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد یہ ہے. تو اس کے علاوہ باقی اور کوئی سوال کرنا چاہے؟ السلام علیکم سر. اس میں جو ہمیں دعائے استخارہ جو سکھائی گئی ہے وہ بھی تو اسی طرف لے جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے محفوظ رکھے اور جو بھلا راستہ ہو اس کی وہ طرف ڈالے. that's a really good point. اللہ تعالیٰ برکت دے. اس میں اس کی دعا کو سمجھ لیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی. اب یہ ترجمہ بتا رہے ہیں. میرے لیے بہتر ہے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، تو میرے لیے آسان کر دے. اور اگر یہ بہتر نہیں ہے، جی اگر یہ بہتر نہیں ہے، اچھا اس پوائنٹ. وہ چیز ہی اور ہے. جزاک اللہ. اور چیز جزاک اللہ. اللہ برکت دے. ہاں لیکن جو آج کا جو خلاصہ کلام ہے، تسبیح کے لفظ میں ہم سمجھیں گے تسبیح کسے کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا ہوم ورک کریں. تو ہو سکتا ہے ہم کل اس پہ کور کر لیں یا پرسوں تسبیح پہ ہماری بات آئے گی تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں جو ساری یہ بحث کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. یہ لفظ تسبیح اور تقدیس ہمیں اس بات کے بارے میں کلیئر کرے گی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ بات شاید اتنی طریقے سے واضح طریقے سے سمجھ نہ آئے کیونکہ وہ ہمارا آج کا سبق نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ مس امپورٹنٹ تھنگس بیفور آئی گو ٹو دیٹ ٹاپک انشاءاللہ. تو یہ بہت کلیئر ہو جائے گا ان دو الفاظ کی تفسیر میں، بہت کلیئر ہو جائے گا. پھر آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو اللہ کے گلے میں نہیں ڈالیں گے. کبھی بھی اپنی زندگی میں آنے والی تسبیح اور تقدیس کچھ بھی. کیا بول رہا ہے؟ ہاں تسبیح اور تقدیس نسبح بحمدک ونقدس اللہ کی تفسیر میں آپ کو میں کچھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق. انشاءاللہ. تو یہ جزاک پھر اللہ. اس کے بعد آپ انسان اپنی زندگی میں آنے والی ہر گھٹیا سے گھٹیا لمحات یا عمدہ سے عمدہ لمحات جیسے بھی آ جائیں، انسان کو اللہ رب العزت کے بارے میں فلسفہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر انسان کبھی بھی کسی بھی غلط بات کو اللہ کی طرف سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. بالکل یہی ہمارا مقصد ہی ہے کہ اپنے ایمان کو بالکل پکا اور پختہ کریں. ہاں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات آمین. محفوظ فرمائے. اگلی کلاس آپ ہو چکی ہے تو حدیث کی کلاس کل بھیجوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت جزاک اللہ. واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.